اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 56 حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور منافقین کی ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے جو بڑی واضح اور مستحکم نشانی ہے۔ وہ یہ کہ وہ آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں، جبکہ وہ آپ میں سے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں منافقت ہے، مشرک ہیں اور اللہ کے اور اسلام کے پکے دشمن ہیں، مگر مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ نہ مسلمان کے دوست ہیں نہ اسلام کے۔ وہ مسلمان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں، مگر افسوس آج کا مسلمان ایسی منافقت کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اس کے باوجود وہ انہی منافقین اور مشرکین اور کفار کے آگے دستے سوال کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام جہانوں کی بھلائیاں، تمام جہانوں کے خیر، تمام جہانوں کی اچھائیاں میرے اختیار میں ہیں۔ میں جس کو چاہتا ہوں سب کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی مسلمان تقوی رکھتا ہو، مومن ہو اور اللہ سے وہ تقاضا کرے اپنی بھلائی کا، اپنی اچھائی کا، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، اور یہی فیصلہ مشرکین اور کفار کے لیے ہے۔ اگر ان کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا پر بھی غالب ہیں اور ایمان پر بھی غالب ہیں اور مسلمانوں پر بھی غالب ہیں۔ یہ سب کچھ وقتی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور دنیا میں ہر جگہ، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا غلبہ ہونا ہے، مسلمانوں نے غالب آنا ہے، ایمان والوں نے غالب آنا ہے، مومنین نے غالب آنا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھا دیا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا، شرط مومن ہونے کی ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو مومن کی کیٹیگری میں لے آؤ، مومن کے درجے پہ بلند کر لو، ذلت و رسوائی سے باہر نکلاؤ۔ ذلت و رسوائی سے باہر نکلنے کے لیے شرط اول ہے سچا اور سچا مسلمان ہو کر تقوی اختیار کرنا اور مومن کے مرتبے پر فائز ہونا۔ اپنے آپ کو متقی اور مومن بنا لو، ثابت کرو، اللہ کی کسوٹی میں پورے اترو، اور اللہ کی کسوٹی پہ جو پورا اترتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ دنیا میں بھی اسی کی بادشاہی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اسی کی بادشاہی ہوتی ہے۔ آج ہم جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اللہ پہ بھروسے کی کمزوری ہے۔ اللہ پہ بھروسہ قائم کرو،
اللہ پہ بھروسہ قائم کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور یہی ہماری ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر، کسی جان پر ظلم نہیں کرتا مگر اس کی طاقت کے برابر، یعنی جتنی اس میں طاقت ہے۔ اور پھر جو اس پہ ظلم ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم پر شدید ترین عذاب نازل ہو جائے، مگر یہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکات ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ وہ بڑے عذاب جو پہلی قوموں پر، پہلی امتوں پر نازل ہوئے وہ ہم پر نہیں ہو رہے۔ ہمیں اپنے معاملات میں اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ نے اس کو قبول کیا، اور ہمارے اوپر دنیا میں عذاب نہیں آ رہے، ہماری شکلیں نہیں بدل رہیں۔ ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم پر شدید ترین عذاب آ جائے، ہماری شکلیں بدل دی جائیں، جو کہ پہلی امتوں پر ایسا ہوتا رہا ہے۔ اللہ ہم پہ اپنا رحم فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ عین دین کے مطابق کر دے، ہمارے حکمرانوں کو دین کے مطابق کر دے۔ ہمارے حکمران جو دین سے بے بہرا ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ ان کو دین دار بنا دے، اللہ ہمارے عوام کو دین دار بنا دے، اور ہماری عوام پر کوئی صحیح دین دار حاکم آ جائے، اللہ اپنی رحمت سے حاکم بھیج دے اور یہ معاملات درست ہو جائیں۔ مشرکین کے لیے بھی اللہ نے یہی کہ یہ مشرکین آپ کو قسمیں دلاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے آ کر، لیکن اگر انہیں کوئی ایسا موقع ملے تو یہ جیسے جانور رسی توڑا کر بھاگتا ہے ایسے بھاگ جائیں، کہیں غار میں چھپ جائیں، کہیں چھپ جائیں، کوئی پناہ مل جائے تو چھپ جائیں ڈر کی وجہ سے۔ یہی یہ کفار کرتے ہیں، منافقین فاسق لوگ یہی کچھ کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں فسق و فجور سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔